اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نواسوں سے آپ نے محبت بھی کی. آپ نے ان نواسوں کی پرورش میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا، اور آپ نے ان نواسیوں کی تربیت اور تعلیم میں بھی آپ نے کچھ دقیقہ باقی نہیں رکھا. چنانچہ جہاں تک ان بچوں کے ساتھ میں پیار کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی کی جو سب سے بڑی نواسی تھی حضرت امامہ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے یہ واقعہ کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تو حضرت امامہ چھوٹی بچی تھی، آ کر اللہ کے نبی کی گردن پہ بیٹھ جاتی تھی جب آپ سجدے میں جاتے تھے. اس وقت تک اللہ کے نبی سجدے سے اپنی گردن نہیں اٹھاتے جب تک کہ امامہ خود ہٹ کر نہ چلے جاتی وہاں. یہ آپ کی شفقتیں اور محبتوں کو بتانے والی باتیں، بچوں کے ساتھ میں آپ کا پیار محبت. حضرات حسنین کے بارے میں آپ کی ایسی محبت کہ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق اللہ کے نبی کے پاس آئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی گھوڑے بنے ہوئے ہیں اور دو نواسے اس گھوڑے کے اوپر سواری کر رہے ہیں. جیسا گھروں کے اندر بڑے ایک اینگل بنا لیتے ہیں، گھٹنوں کو ٹیک کر ہاتھوں کو سامنے رکھ کر بچے پیٹھ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں گھوڑا بننا. سیدنا عمر فاروق نے دیکھا اور دیکھ کر اتنا خوش ہوئے، کہنے لگے کہ سبحان اللہ، سواری بھی کیا بہترین ہے اور سوار بھی کیا بہترین. سواری دونوں جہانوں کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوار ہونے والے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین، کریمین، سعدین. سبحان اللہ. بچوں کے ساتھ میں محبت. ممبر پر ٹھہر کر آپ خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے نواسے آ گئے، آپ سب بھول گئے، ممبر سے اتر کر نواسوں کو گود میں لے کر بوسہ دینا، پیار کرنا شروع کر دیا. اور آپ نے کہا قد صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. محبتوں کا برتاؤ. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے دنوں میں آئے، چادر لپٹی ہوئی تھی اور یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اندر کوئی چیز رکھے ہوئے ہیں آپ. سامنے سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی چادر میں کیا ہے؟ آپ نے چادر ہٹا کر دیکھی تو اس طرف ایک نواسے حضرت حسن چپٹے ہوئے ہیں اور دوسری طرف دوسرے نواسے حضرت حسین چپٹے ہوئے ہیں، اور آپ دونوں نواسوں کو اندر رکھ کر ان سے پیار کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ میرے بچے اور میری بچی کے بچے ہیں، میں ان بچوں سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے. اے اللہ میری امت میں جو میرے ان بچوں سے محبت کرے گا آپ ان سے بھی محبت کیجئے. یہ نواسوں کے ساتھ میں آپ کی محبتوں کے انداز تھے نرالے. حضرت علی جو اللہ کے نبی کے بڑے نواسے تھے، حضرت زینب کے بیٹے، جب ان کی پیدائش ہوئی مکہ کے اندر، جبکہ اللہ کے نبی ابھی ہجرت کر کر مدینہ آئے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے مکہ کے عام دستور کے مطابق، وہاں کے ماحول کے مطابق، دیہات کی ایک عورت کو حضرت علی کو دے دیا کہ انہیں دودھ پلاؤ، اور اس کا پورا خرچہ اللہ کے نبی دیتے تھے. یعنی نواسے کے دودھ کا مینٹیننس چارجز نانا دے رہے ہیں. اور جب حضرت علی دودھ کی عمر ان کی مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی اس نواسے کو لا کر اپنے گھر میں رکھ کر ان کی تربیت کرنے لگے. تو یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے، نانا ہو یا دادا ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے نواسوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ، اپنے پوتروں کے ساتھ اور اپنی پوتریوں کے ساتھ اس طریقے سے محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے. ایک دفعہ اللہ کے نبی بی بی فاطمہ کے گھر کے پاس آئے، آ کر آواز دی کہ کوئی منا ہے گھر میں. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بچہ ہے. اندر سے حضرت حسن نکلے، اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کو ایسا چمٹ لیا، اپنے باہوں میں لے لیا، اپنے گلے سے لگا لیا اور ان کے پیشانی پر بوسہ دیا، ان کے گالوں پر بوسہ دیا. ایک دفعہ آپ نے اپنے نواسے سے پیار کیا. ایک صحابی دیکھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھی بچے ہیں لیکن میں میرے بچوں سے پیار نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں بچوں کے بارے میں محبت نہیں ڈالی، بچوں کے بارے میں نرمی اور ہمدردی نہیں ڈالی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے دل بچوں کے بارے میں محبت سے محروم ہے، ورنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو بے پناہ محبت کرتے تھے بچوں کے ساتھ. اور جہاں تک بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، دیکھتے کہ علی سو رہے ہیں، بی بی فاطمہ سو رہی ہے، اور بچے تو بچے ہیں، بچے تو دھنگانہ کریں گے، وہ یہ تھوڑی دیکھیں گے
کہ اگر ہم شرارت کریں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، آواز کریں گے تو ہمارے ماں باپ کی نیند میں ڈسٹرب ہوگا، ماں باپ کی نیند خراب ہو جائے گی، ان کے آرام کے اندر خلل ہوگا۔ بچے تو بچے ہیں، اللہ کے نبی جا کر نواسوں کو لے کر بازو چلے جاتے۔ گویا آپ اپنی بیٹی اور داماد کے نیند میں خلل ہونے نہیں دیتے، جب تک وہ دونوں نیند سے بیدار نہیں ہوتے اس وقت تک بچوں کو آپ سنبھالتے۔ اور کبھی بچے شرارت کرتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ ان بچوں کو بکریوں کے پاس